اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ساتھین حضرات، جی کے ویلی میں میں آپ کو خوشامدید کہتا ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے قدیم آریہ لوگوں کے بارے میں اور ان کا اصل آبائی وطن کون سا تھا۔ یہ دو چیزیں آج ہمارا ٹاپک ہوں گی۔ اس سے انشاءاللہ آج کے لیکچر سے طریق کے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی، اور ان کے جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے یا وہ جو لوگ تاریخ کا شوق رکھتے ہیں ان کو انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت کارآمد معلومات دے گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی قدیم آریائی لوگوں کے بارے میں کہ ان کا جو چہرہ، فیس، شکل و صورت وہ کیسی تھی، اور ان کے بارے میں جو لٹریچر ہے وہ کہاں سے ہمیں ملتا ہے۔ جی سب سے پہلی بات یہ ہے، جو قدیم آریاؤں کے بارے میں ہمارے پاس جو مستند ترین جو لٹریچر ہے وہ ویدک ادب سے حاصل ہوتا ہے، ویدک لٹریچر سے یعنی حاصل ہوتا ہے، جس میں رگ وید ہے جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی تھی، پنجاب میں یہ کتاب لکھی گئی تھی، بجر وید ہے، اتھر وید ہے، برہن گرنتھ ہے اور اپنشد ہے۔ یہ جو بیسک چیزیں ہیں جو پرانی ہمیں جو ہے قدیم آریائی لوگ ان کے بارے میں زیادہ تر تاریخ ہمیں یہاں سے ملتی ہے، اور بہت سارے واقعات ہمیں یہاں سے ملتے ہیں، اور جس سے ہمیں قدیم زمانے میں آریائی لوگوں کے بارے میں جو بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان کی شکل و صورت کے بارے میں۔ جو آریائی لوگ تھے وہ شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت ترادار تھے۔ ان کا جو رنگ تھا وہ گورا تھا، یہ گورے رنگ کے تھے۔ ان کی جو ناک تھی وہ ستواں تھی، مطلب لمبی ناک، بریک ناک، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے۔ بال ان کے گنگوڑیالے تھے، قد ان کا لمبا، پیشانی ان کی وہ کہتی کشادہ تھی، اور آنکھیں ان کی بڑی بڑی تھیں، اور اپنی جسمانی فوقیت و وجاہت اور طاقتور لوگ تھے، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اور انہی امتیازی خصوصیات کے پیش نظر اپنے آپ کو وہ بہت اعلیٰ تصور کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو وہ خالص، شریف اور باوفا کہتے تھے۔ جو لفظ آریہ ہے اس کا مطلب ہے خالص، شریف یا باوفا، اور ان کے خون میں کسی قسم کی جو آمیزش وہ نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ رنگ و صورت سے، ان کے قد سے، ان کی عادات سے ان کی آبائی وطن کے بارے میں ہم پریڈکشن کر سکتے ہیں۔ جبکہ جو یہاں کے جو مقامی باشندے تھے، جو ہند کے جو پہلے رہتے تھے، ان کو درور کہتے ہیں، تو وہ جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں، ان کے رنگ بالکل سیاہ تھے، تو ناک چپٹی تھی، ہونٹ تھوڑے موٹے تھے، قد چھوٹا تھا، اور اسی وجہ سے اتنے خوبصورت نہیں تھے وہ لوگ، تو اس لیے آریہ لوگ انہیں داس یا داسو یعنی بد صورت یا اسیب وغیرہ کہتے تھے۔ اچھا، یہ جو صرف ان کی صرف رنگ و صورت اور جسمانی فرق نہیں تھے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کی جو تہذیب تھی درور اور آریاؤں کی الگ الگ تھی۔ ان کے جو مذاہب تھے، ان کی جو رسومات تھیں، اور ان کی جو عادات و اطوار تھے، تو ایک سوشل سسٹم تھا آریاؤں اور درور کون تھے جی؟ جو قدیم ہندی باشندے تھے، ان دونوں کا آپس کا الگ الگ ایک نظام تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو مختلف ایک کلچر تھے۔ تو جیسے ایک حکومت کے بارے میں ہم بات کریں، جو تھے آریائی لوگ، ان میں جو تھی وہ تھی کہ آپ جو ایک میل سے دوسرا میل بنتا تھا، جو پدری جو اس کو ہم سسٹم بولتے ہیں، پیٹریچل سسٹم بولتے ہیں، وہ تھا۔ جبکہ جو تھے داسو لوگ، ان میں مادری سسٹم تھا، میٹریچل سسٹم تھا، یعنی یہ حکومت مادری کے حامی تھے۔ تو شادی بیاہ کے جو کہ معاملات میں آریائی لوگ تھے، وہ ایک مکمل وہ شادی کی تقریب منعقد کرنا، شادی کرنا، اور زیادہ تر یہ جو لوگ تھے اپنے جو تھے نا بلڈ ریلیشن آگے پیچھے، چچا پھوپھی وغیرہ، ان میں شادی کرنا پسند نہیں کرتے تھے آریائی لوگ۔ آج بھی آپ بھارت میں آپ دیکھیں
ہندو میں یہ چیزیں اب بھی جو پسند نہیں کی جاتی، جبکہ درور میں کوئی شادی بیاہ کا کوئی خاص نظام نہیں تھا، وہ مختلف تقریبات کے موقع پر اکٹھے ہوتے تھے، وہاں پر وہ ہم بستری کرتے تھے آگے پیچھے، ان کی یہ چیزیں تھیں۔ اچھا جی، جو آریائی لوگوں کی جو زبان تھی وہ سنسکرت تھی، جو کہ ایک قدیم یونانی زبانوں کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں حصہ ہے، جبکہ جو درور جو لوگ تھے ان کی جو عام زبانیں تھیں تامل ہوگی، تیلگو ہوگی، ملیالم ہوگی اور کناڑی زبانیں یہ بولتے تھے۔ آریا جو تھے 80 پرست نہیں تھے، جبکہ داسو لوگ عام طور پہ بھوتوں جو بھوت ہوتے ہیں اور بدروحوں کی یہ پرستش کرتے تھے۔ تقریباً یہ جو درور لوگ تھے 4 بتوں کی پوجا کرتے تھے، جبکہ یہ جو تھے درور یہ بہت زیادہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن کوئی مندر وغیرہ نہیں تھے ان کے آریائی لوگوں کے۔ یہ جو مندروں کا سسٹم ہے یہ بہت بعد میں شروع ہوا ہے۔ شروع میں آریائی لوگ ایک خدا کو مانتے تھے۔ آریائی لوگوں میں بعد میں بھی ایک خدا کا کنسپٹ رہا ہے، لیکن وہ پھر بعد میں بت پرستی کے باوجود ایک خدا کا کنسپٹ ان میں موجود رہا ہے۔ اور اس سے جو نیکسٹ میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ یہ جو 4 درجوں میں آریائی لوگ میں جو تقسیم تھے، جس میں آج بھی آپ جائیں انڈیا وغیرہ میں وہاں پر بھی چیزیں موجود ہیں، برہمن ہے، ویش ہیں، کھشتریا اور شودر، یہ 4 حصوں میں تقسیم تھے۔ جبکہ جو داسو لوگ تھے وہ ان چیزوں میں وہ یقین نہیں رکھتے تھے، ان میں یہ کوئی ذات پات کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اچھا جی، ایک اور جو سسٹم تھا، آریائی جو لوگ تھے ان میں ایک باقاعدہ حکومت کا سسٹم تھا، ان کے باقاعدہ سردار تھے، وہ ایک مخصوص ایک پیٹرن کے ساتھ چلتے تھے۔ زیادہ جو آریائی تہذیب تھی وہ دیہاتی تھی، جبکہ جو داسو لوگ تھے جو جن کو آپ درور جو مقامی لوگ تھے یہ شہروں میں یہ شہری بستیاں تھیں، جیسے موجود دارو ہرپا کی جو قدیم سویلائزیشن ہے یہ ہے، اور ان میں کافی وہ آپس میں پھر لڑائی جھگڑے رہے یہاں پر، اور آریائی لوگ ان پر قابض ہوئے، اور ان کے آپ دیکھیں نا پرانے بھجن وغیرہ میں ان لوگوں کے لیے بار بار بدوائیں اور ان کے لیے تباہی کے لیے التجائی کی گئی اس میں۔ اچھا جی، اب یہ جو چیز ہے جی آریائی لوگ کہاں سے آئے، یہ جو ایک مت ہے جو بھی انسولوڈ ہے آج تک، اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ضرور ہیں لیکن حتمی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیں جی، جو آریائی لوگ ہیں یہ صرف آپ کہہ نہیں سکتے کہ صرف یہ انڈیا کے جو لوگ ہیں یا سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں یہ انہی کا ہی آپ ان کو کہہ لیں، نہیں، اس میں مختلف ویوز ہیں کہ جو انڈو یورپین ہیں یہ لوگ یورپ میں مشرقی یورپ میں جا کر آباد ہوئے، تو یہ لوگ ایران میں جا کر آباد ہوئے، یہ لوگ ہندوستان میں آباد ہوئے، مختلف دنیا کے علاقوں میں یہ لوگ آباد ہوئے۔ اس سے انہوں نے یہ پریڈکشن کی ہے کہ ایک وقت ایسا رہا ہے کہ جب یہ لوگ سارے اکٹھے رہتے تھے اور یہ لوگ یہاں سے ان کے جو مختلف قبائل ہیں وہ دنیا میں پوری دنیا میں پھیلے، تو جیسے وہ یورپ میں جا کر وہاں کی جو لوکل کمیونٹی تھی ان کو شکستیں انہوں نے دی، اس کے بعد وہاں پر قابض ہو گئے۔ جرمن لوگ ہیں جیسے اس میں بہت سارے جو جرمن لوگ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ان کے بڑے جو قبائل ہیں، اب قبائلی سسٹم وہاں پر ختم ہو گیا تو وہ آریائی لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایران ہے، یہاں کے آریائی، افغانستان ہے، پاکستان اور انڈیا میں آریائی لوگوں کی بہت زیادہ بڑی ایک تعداد آباد ہے۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی ایک جگہ پر اکٹھے رہے تھے، اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ایک جیسے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ولیم جونز تھے، یہ 1786 میں یہ کلکتہ سپریم کورٹ کے نا ایک رکن تھے، انہوں نے شاہی سوسائٹی کو اور بنگال میں طریق اس انوکھی حیثیت کو بڑی عمدگی کے ساتھ واضح کیا ہے، اور اس نے بتایا کہ لفظ ماں باپ کے لیے بہت ساری زبانوں مثلا انگلش ہے، سنسکرت ہے، جرمن ہے، فرانسیسی ہے، عربی ہے، روسی ہے اور یونانی میں بہت تھوڑے سے اختلاف میں یہ لفظ تقریباً یہ ایک جیسے ہی ہیں، جیسے ہندی میں اس کو بولتے ہیں جو مدر اور فادر سنسکرت میں، اور ماتری اور پتری یہ سنسکرت میں، انگریزی میں مدر اور فادر، تو سنسکرت میں ماتری اور پتری، ہندی میں ماتا اور پتا، لاطینی میں میٹر اور پیٹر،
یونانی میں میٹر اور پیٹر، اور جرمن میں آپ میٹر فیٹر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ستاروں کے بارے میں اردو میں تارا، ٹھیک ہے نا، سنسکرت میں بھی تارا کہا جاتا ہے، اردو میں ستارہ کہا جاتا ہے۔ سٹار یونانی میں ایسٹر، لاتین میں ایسٹرم، زند میں اسٹارا، یہ ساری چیزیں تقریباً ایک جیسے جو الفاظ ہیں۔ اس سے انہوں نے یہ اخذ کیا کہ کبھی یہ لوگ ایک جگہ اکٹھے رہتے تھے، ان کی ایک زبان تھی، یہ جو ایک دوسرے سے ان کی وہ قبائل بڑھتے گئے، مختلف وجوہات کی وجہ سے انہوں نے نقل مکانی کی، ان کی زبان وغیرہ میں جو کچھ فرق آتے گئے۔ تو سنسکرت بھی آپ دیکھا جائے وہ ایک قدیم یونانی زبان کا حصہ ہی ہے۔ دیکھیں یہ ان مائی اوپینین کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد یہ لوگ جو قبائل تھے یہ عراق سے یعنی بابل سے مختلف علاقوں میں یہاں سے لوگ منتقل ہوئے، جو دروڑ لوگ تھے ان کا بھی دیکھیں گے، ان کی جو زبان ہے وہ بھی سامی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام علیہ السلام کو سامی زبانوں کا ہی حصہ ہے، وہ ادھر آباد ہوئے۔ تو بیسیکلی جو ان کا سب کا اصل جو وطن ہے وہ بابل ہی ہے اور عراق ہے۔ عراق سے مختلف قبائل یہاں سے جو بادی پرتی کی مختلف دنیا میں علاقوں میں پھیلتے گئی۔ اب مختلف نظریات ہیں اس کے بارے میں۔ پہلا جو مشہور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ وسط ایشیا کے رہنے والے تھے لوگ۔ وسط ایشیا سے مراد یہ تاجکستان، ازبکستان، بہارا وغیرہ، یہ جو جتنا علاقہ ہے، آذربائیجان، یہ چیزیں جو وسط ایشیا اس کو بولا جاتا ہے، سینٹرل ایشیا اس کو ہم بولتے ہیں، یہاں کے لوگ تھے اور یہاں پر یہ آپس میں مل جل کے رہتے تھے۔ اور اس کے بارے میں مختلف دو تین نظریات ہیں کہ یہ جو ان کے دو قبائل تھے اور ان میں آپس میں خون ریزی ہوئی، جنگ ہوئی، تو مذہبی ایک جنگ تھی۔ تو ایک سے قبائل کو انہوں نے بے دخل کر دیا، وہاں سے نکال دیا، پھر وہاں سے ہوتا وہ افغانستان کے علاقوں میں قابض ہوا، وہاں سے پھر وہ ہندوستان میں داخل ہوا۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا یہ جہاں پہ وسط ایشیا میں ان کی آبادی بڑھتی گئی اور جو تھے وہ یہ علاقہ تو پہلے سرسبز و شاداب تھا، آہستہ آہستہ وہ خشک سالی کا شکار ہونا شروع ہو گیا، تو ذرائع معاش کے لیے ان کو ترک وطن کرنا پڑا، اور کچھ قبائل مشرقی یورپ میں جا کے آباد ہو گئے، کچھ ایران، کچھ ہندوستان میں، یہاں سے کوئی ہندو کش کے ذریعے یہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ تلک بال گنگادھر تلک نے اپنی کتاب آرکٹک ہوم ان دا ویڈس، آرکٹک ہوم ان دا ویڈس، اس کا یہ کہنا ہے جو یہ آرکٹک کا جو ریجن ہے جو رشیا کا ہے، یہ لوگ پہلے وہاں پر یہ آباد تھے، یہ جو بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، پھر یہاں سے آہستہ آہستہ اس کا موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا، برفانی ہونا شروع ہو گیا، یہ حتیٰ کہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے ایک برفانی علاقہ ہے، بہت زیادہ شدید، یہاں پر سردی پڑتی ہے آرکٹک میں، تو یہاں پر تو رہائش تو ہو نہیں سکتی۔ لیکن سائنٹسٹ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آج سے کچھ لاکھ سال پہلے یہ علاقہ بالکل رہنے کے قابل تھا، سرسبز و شاداب تھا، بڑا زبردست علاقہ تھا۔ آہستہ آہستہ جو موسمی تغیرات نے یعنی موسمی کیفیت نے اس علاقے کو بدلا اور یہ ایسا ہو گیا۔ تو اس کا جو بال گنگادھر تلک ہے وہ بھی کہتے ہیں یہاں کے یہ سربیا وغیرہ ادھر کے رہنے والے تھے، تو وہ اس میں کچھ ویدک کی جو اصطلاحیں ہیں، ویدک کی جو کچھ اقوال ہیں وہ اس سے وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو برفانی علاقوں کا خاص طور کے اوپر ویدک میں بہت زیادہ جو ذکر ہوا ہے، بہت زیادہ ان چیزوں کو، پہاڑی جو برفانی علاقے ہیں کافی زیادہ اس کا ذکر ہوا ہے، جبکہ جو ہندوستان تو کوئی برفانی علاقہ تھا ہی نہیں یہ والا پنجاب وغیرہ کا، تو اس وجہ سے شاید وہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 8,000 سال پہلے وہاں سے دو مختلف سمتوں ایشیا اور یورپ کی طرف نکل پڑے، تو آہستہ آہستہ کے جو گروہ یہاں ادھر آتے رہے، تو ایک نظریہ یہ والا ہے۔ اچھا جی جو نیکسٹ نظریہ ہے، جو تھیوری ہے، وہ سوامی دیانندن اور ایف ڈی پارگیتر نے اپنی کتاب اینشنٹ انڈین ہسٹوریکل ٹریڈیشن میں یہ کہا کہ یہ جو آریاؤں کا جو ابتدائی ٹھکانہ تھا وہ ملک تبت تھا، اور ملک تبت کے علاوہ کچھ اور ہو بھی نہیں سکتا، یہاں کی یک بستہ ٹھنڈی ہواؤں نے ان کو یہاں سے نقل مکانی کے اوپر مجبور کیا، وہ یہاں سے آگے۔ تو تیسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جی آریائی لوگ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے،
بلکہ یہیں کے رہنے والے تھے وہ، اور یہاں کے مقامی باشندے تھے۔ تو بعد میں آہستہ آہستہ ان کی ترقی کی انہوں نے، تو اس کی جو بعد میں مختلف، ہاں یہ بتاتا چلوں، یہ پہلے عقیدہ توحید کے پیمان تھے۔ یہ 3 نظریے ہو گئے، ہم مزید نظریہ جو نیکسٹ نظریہ وہ کیا، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اچھا جی، جو نیکسٹ نظریہ ہے وہ پروفیسر میک ڈونلڈ نے دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آریائی لوگ ہیں یہ مشرقی یورپ کے رہنے والے تھے، ان کا جو ابتدائی ٹھکانہ تھا یہ مشرقی یورپ ہی تھا، اور یہاں سے یہ لوگ ہزاروں برس رہ چکنے کے بعد یہ کچھ وہ دوسرے ملک بھی یورپ کی طرف گئے، کچھ ایران کی طرف، ایشیا کی طرف منتقل ہوئے، یہاں سے وسط ایشیا میں ہوتے ہوتے یہ پھر ہندوستان میں وارد ہوئے۔ تو یہ والا جی ہے، تو یہ کچھ نظریات تھے۔ جو اگلا نظریہ میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ میکس مولر کا ایک نظریہ تھا کہ یہ وسطی ایشیا کے رہنے والے تھے، یہاں جب ان کی تعداد بہت بڑھ گئی پھر یہاں سے ایشیا کوچے کے راستے یورپ میں پہنچے، اور مختلف یورپ کی اقوام ہیں جیسے جرمن ہیں، فرانسیسی ہیں، یونانی، انگریز اور رومیوں کے آباء و اجداد میں شمار کی جاتے ہیں، اور یہ کافی زیادہ یہ نظریہ مشہور ہوا ہے۔ اس کی جو کچھ مشہور ہونے کی جو وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے، جو انگریز یہاں پر اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتے تھے، اسی بیس کے اوپر جی ہم تو ایک ہیں، یونانی بھی جب آئے تھے ان کا بھی یہی ایک پوائنٹ آف ویو تھا، یعنی ایک ہوتا نا ایک بہانہ بنانا، ایک آرگومنٹ دینا کہ جی ایک چیز کسی چیز کو بیس بنا کر وہ حکومت کرنا۔ تو جو نظریہ عصبیت ہے علامہ ابن خلدون نے دیا تھا کہ وہ چیز یہ ہم تو ایک ہی ہیں، ہم تو ایک باپ دادا کی اولاد ہے، تو ہمارا یہ قانونی جواز ہے۔ جیسے بابر نے کہا تھا یہ جو ہندوستان ہے وہ تیمور نے فتح کیا تھا 1493 عیسوی میں، تو لہٰذا یہ نہیں 1400 میں، تو اس لیے شاید ہمارا بھی یہ حصہ بنتا ہے خاص طور کے اوپر پنجاب وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور چیز تھی کہ اس میں انہوں نے جو میکس مولر نے مزید اس کی جو ایکسپلینیشن کی تھی اس نظریے کی، کیونکہ زیادہ تر یہ جو تھیوری ہے وہ زیادہ تر رائج ہے کتابوں میں، ہماری ابتدائی سلیبس کتابوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ سینٹرل ایشیا میں مقیم جو باقی ماندہ آریا لوگوں میں کچھ عرصہ بعد مذہبی مناقشت کا جو فتنہ جاگ اٹھا، ان میں سے ہر فرقہ آخر مزد، یہ یاد رکھے گا کہ آخر مزد کی پرستش کرتا تھا، دوسرا فرقہ اندر اگنی ورونا دیوتاؤں وغیرہ کی پوجا کرتا تھا، مطلب یہ سورج وغیرہ ہوگی، آگ ہوگی، اس سے یہ چیزیں مراد ہیں۔ اور ان کے درمیان میں یہ کیا تھا، یہ جنگ لازمی تھی۔ اس جنگ میں آخر مزد کے پرستاروں نے اپنے مذہبی مخالفین کو مار بھگایا اور پھر خود بڑھ کر تمام فارس پر قبضہ کر لیا۔ آریہ لوگوں کے ان دونوں فرقوں اور ان کے مابین اسی مذہبی جنگ کا ثبوت زمانہ قدیم کے چند کتبات سے ملتا ہے۔ ایران میں بعض کھدائیوں میں ایسے کتبات پائے گئے ہیں جس میں ہندوؤں کے مختلف دیوتاؤں اگنی، درونا، اندر وغیرہ کے نام کنندہ ہیں۔ یہ کتبات مسیح سے 1400 سال پہلے کے کتبات ہیں۔ اگنی، درونا اور اندرا دیوتا کے پرستار آریہ لوگ شکست کھانے کے بعد بلخ کے راستے کوہ ہندوکش کو عبور کرتے ہوئے جنوبی افغانستان، کابل، کرم اور گومل کی وادیوں میں آ اترے۔ انہوں نے یہاں پر رفتہ رفتہ اپنا قبضہ جما لیا۔ اس سے آگے انہوں نے شمالی مغربی سرحدی صوبہ اور پنجاب کی طرف بھی قدم بڑھائے، اور بالآخر ان تمام علاقوں پر مسلط ہو کر اس ساری زمین کو سپت سندھو یعنی 7 دریاؤں کی سرزمین کا نام دیا۔ جو نیکسٹ نظریہ میں نے آپ کو بتایا تھا، مسٹر اے سی داس نے اپنی کتاب رک ویدک انڈیا میں یہ دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو ابتدائی ٹھکانہ یہی ہے، جیسے انہوں نے وہ رگ وید کا جو میں ہے کہ یہ پنجاب میں جیسے وہ لکھی گئی آگے پیچھے ساری چیزیں، کہ یہ لوگ یہیں کے رہنے والے تھے، کہیں باہر سے نہیں آئے تھے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو یہ مختلف نظریات تھے آریاؤں کے بارے میں۔ حتمی بات کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو جانتی ہے، لیکن میرا جو اس حوالے سے کہ جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو میری اس حوالے سے اسٹڈی ہے، وہ یہی ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بارے کے بعد یہ جو لوگ تھے یہاں پر، یہ جو دوبارہ سے وہ آبادی جب بڑھنا شروع ہوئی آج سے 7-8 سال پہلے، یہاں سے جو لوگ تھے مختلف علاقوں کی طرف پھیلے۔ جو دارور لوگ تھے وہ بیسیکلی وہ عرب سے اور عراق سے وہ ادھر آئے،
यहाँ पर आबाद हुए। ये जो लोग थे, ये इनका जो कबीला था, यहाँ से ये वस्त एशिया में गया। यहाँ से इन्होंने नकल मकानी की। कुछ यूरोप की तरफ यहाँ से इनके कबाइल के लोग निकल गए, कोई इधर। जो मेरे हाल में ये खाना बदोश लोग थे जो बकरियाँ अपनी चराते थे। आस्ता आस्ता इनमें जो बुत परस्ती है वो बढ़ती गई। तो इसी तरीके से जैसे अफ्रीकन लोग हैं, तो कुछ लोग वहाँ से मूव हो गए अफ्रीका की जानब। जो इनका जो मेन पॉइंट है वो इराक ही है, वहीं से ये लोग मुख्तलिफ दुनिया में ये फैले हैं। यार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, उस वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलें। मोबाइल